کسی کو اس کے الفاظ، کسی کو معنی، کسی کو احکام اور کسی کو اس کے اسرار ملے۔ جسے جو کچھ ملا کتاب کا حصہ ہی ملا، نہ کہ ساری کتاب۔ ہاں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قرآن ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، طرف ان لوگوں کی جو اوتو دیے گئے ہیں، نصیبم ایک حصہ، من الکتابی کتاب سے۔ اس جملے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہاں سارے مسلمانوں کو تعجب دلانا منظور ہے۔ تارا آنکھ کے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں اور دل کے دیکھنے کو بھی۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی کلام الہی کی اصل حقیقت سمجھنا بہت دشوار ہے۔ عام لوگوں کی سمجھ ظاہری معنی تک پہنچتی ہے، اور ظاہری معنی کتاب کا ایک حصہ ہے، جیسے کوئی سمندر کا سارا پانی اور وہاں کے سارے موتی وغیرہ نہیں لے سکتا، اور سورج کی پوری روشنی پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہر شخص اپنی قابلیت کے مطابق ہی اللہ کی کتاب سے فیض لے گا۔ کوئی شخص پوری کتاب اللہ معلوم نہیں کر سکتا۔ کسی کو اس کے الفاظ، کسی کو معنی، کسی کو احکام اور کسی کو اس کے اسرار ملے۔ جسے جو کچھ ملا کتاب کا حصہ ہی ملا، نہ کہ ساری کتاب۔ ہاں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قرآن ملا، یا یہ کہ اہل کتاب کو کتاب کا علم ملا، کسی کو کتاب کا نور ملا اور کسی کو کتاب کے اسرار سے حصہ ملا، یا بعض اہل کتاب کو، کیونکہ قرآن کریم نے بعض اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے۔ اوتو فرما کر یہ بتایا گیا کہ کتاب کا علم محض اپنی کوشش سے نہیں ملتا، یہ تو خدا کا عطیہ ہے جس پر بھی وہ کرم کر دے، کہ بڑے بڑے ذہین یہاں فیل ہو جاتے ہیں اور معمولی حیثیت کے لوگ اس سمندر سے موتی نکالتے ہیں، کہ اکثر علماء غربا اور مساکین ہی ہوئے۔ یدعونا، بلائے جاتے ہیں، الا، طرف، کتاب اللہ، کتاب اللہ کی، لیحکما، تاکہ حکم کریں، بینہم، درمیان ان کے۔ کتاب اللہ سے یا تو قرآن کریم مراد ہے، جو کہ تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے، یعنی قرآن کریم میں آج تک تبدیلی نہیں ہوئی اور یہ فیصلہ کن کلام ہے، یا اس سے پچھلی کتابیں مراد ہیں، یعنی جو کتاب اللہ کے فیصلے کی طرف بلائے جاتے ہیں، بلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی دعوت پر حاضر نہ ہونا سخت جرم ہے۔ ثم، پھر، یا تولا، پھر جاتا ہے، فریقم، ایک فرقہ، منہم، ان میں سے، وہم، اور وہ، موردون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ تولا کے معنی ہے منہ پھیرنا یا پیٹھ پھیرنا۔ فریقم سے مراد گروہ ہے، یعنی پھر جان بوجھ کر ان کا ایک گروہ کتاب اللہ کے حکم سے منہ پھیرتا ہے۔ موردون سے ان کا دائمی منہ پھیرنا مراد ہے، یعنی وہ اس حکم سے منہ پھیرتے ہیں، یا یہ کہ اب اس حکم سے منہ موڑتے ہیں، حالانکہ وہ سارے احکام سے ہی پھرے ہوئے ہیں، یا بظاہر ان میں سے ایک گروہ اس حکم سے منہ موڑتا ہے، مگر در پردہ وہ سب ہی پھرے ہوئے ہیں، یا یہ کہ منہ پھیرنا ان کی عادت ہو چکی ہے، یا تولا سے پھر جانا، اور موردون سے روگرداں ہونا مراد ہے۔ اس بنا پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہ کرو، کہ یہ بھی اراض ہے، اور تلاوت قرآن کی طرف خاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس واسطے ہے کہ، قالوا، کہا انہوں نے، لا، ہرگز نہیں، تمسنا النار، چھوئے گی ہمیں آگ، الا، مگر، ایامم، دن، معدودات، گنے ہوئے۔ اس جملے کی تفصیلی تفسیر سورہ بقرہ میں ہو چکی ہے، یعنی ان کا آپس میں یہ کہنا، یا مسلمانوں سے یہ کہنا، یا یہ سمجھنا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمیں تھوڑی ہی مدت عذاب ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ تمسا کے معنی ہے چھونا یا پہنچنا، اور ایام معدودات سے تھوڑی مدت مراد ہے، یعنی گنتی کے دن۔ وغرہم، اور فریب دیا ہے ان کو، فی، میں یا بیچ، دینہم، ان کے دین کے، ما کانو، کے جو تھے، یفترون، باندھ لیتے، یعنی جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں، اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی ان کے گھڑے ہوئے عقیدوں اور ان کے جھوٹے خیالات نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کہ جن عیبوں کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، وہی عیب ان کے دین بن گئے، اور جو چیزیں دین کے اصول تھیں انہیں وہ بھول گئے۔ افسوس، آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے نمازیں چھوڑ دیں اور غلط طریقوں کو دین بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔